اس مجموعے کا جو ہے وہ ایک ہے، اور وہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کا حکم ہے، قد افلح من زکاہا وخاب من دساہا، کہ بھائی ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا تزکیہ کرے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو فرض عین فرماتے ہیں، ہر مومن پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرے۔ اور یہاں پر جو تزکیے کا بالخصوص لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ نے فرمایا، علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ نفس کی طرف اشارہ فرمایا اللہ پاک نے۔ دشمن ہمارے دو ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائے۔ وہ دشمن ایسے ہیں کہ دنیا کے بھی ہیں اور آخرت کے بھی ہیں۔ لعلکم تفلحون، وہ کیا چیز ہے؟ تفلحون کے معنی میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تفلحون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور جہنم سے ہم بچ جائیں، بس اس سے بڑی اور دولت کوئی نہیں۔ حساب ہی کوئی پتہ نہیں ہم کیا، جبکہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان بھی دیا ہے، تو چلو اور تو ہے، وہ تو اپنا حساب ہے، تو ہم کہتے جانور کیوں بن گئے ہیں؟ سمجھ نہیں آتا، بے لگام ہو گئے ہم تو بالکل ہر سانس۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ تزکیہ کرو اپنا، اور تزکیہ کیا؟ نفس کو، شیطان کو نہیں، شیطان کی فکر مت کرو۔ کیوں؟ اب تزکیے کے علاوہ جلدی بولوں کہ ہم نے ذکر بھی کرنا ہے، ٹاپک تو بہت اچھا ذہن میں آیا الحمدللہ آپ کی نسبت سے، اچانک خیال آیا تو تھوڑی گفتگو کر رہا ہوں جو بزرگان دین سے باتیں سنی ہیں۔ تو یہ تزکیہ جو ہے، اس کے عرف عام میں تصوف میں جو بزرگان دین نے نام دیا ہے، اس کا ہے اصلاح، یعنی اپنے نفس کی اصلاح کرو، بولے سبحان اللہ۔ یہ تزکیہ کا مطلب ہے۔ اور تزکیہ کیا ہے کہ وہ صرف لے کے اس کو دھونا شروع کر دیں کپڑے کی طرح، پاک ہو رہے، یا کوئی اس میں ایسا کیمیکل ڈالیں بس یہ ڈال دو تو نفس پاک ہو جائے گا بس چٹا کپڑے کی طرح، نہیں۔ تزکیہ کا مطلب اصلاح کرو۔ اس لیے جب آپ کو پتا ہوگا، جب ہم کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اصلاحی، مجھے بولو، اصلاحی تعلق۔ جی ہم آپ کے پاس اس لیے ہم اصلاحی تعلق، ہمارا فلاں شیخ سے اصلاحی تعلق ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ جب تک دوسری آپ شرط پوری نہیں کریں گے، جاہدوا فی سبیلہ، جب تک کہ اس آدمی کے پاس جس کے پاس آپ گئے اصلاح کرانے کے لیے، بس وہ آپ کا رہبر ہو گیا، وہ نائب رسول ہے، وجاہدوا، اب آپ نے مجاہدہ کرنا ہے اس کے کہنے کے مطابق۔ مثال اب کیا ہوتا ہے، اب تھوڑی سی چیز اور سمجھا دوں آپ، وہ کیا مجاہدہ ہوگا؟ مجاہدہ یہ نہیں ہوگا آپ تہجد شروع کر دیں، اب آپ اشراق شروع کر دیں، اب آپ نے 1,00,000 تسبیح کرنی ہے، اب آپ نے نفل روزے رکھنے، ہم اس کو سمجھتے ہیں مجاہدہ۔ کوئی اللہ والا یہ نہیں کراتا۔ میں نے اپنے حضرت سے کہا جو شاید نیا ناجم بیت حضرت صاحب میں نے یہ بھی کرنی ہے وہ بھی کرنی ہے، صاحب میں نفل بھی کرنا ہے۔ صبر، 5 وقت نماز پڑھ لے تو کافی ہے تیرے لیے، تو وہ کام نہیں کر سکتے، تم کوشش کر رہے ہو، ایک دن کرو گے چھوڑ دو گے، صبر کرو انشاءاللہ وقت آئے گا تم بتائیں گے تمہیں کب پڑھنی۔ کوئی نفل کی اجازت نہیں مجھے دی، کسی کی نہیں دی کہ آپ توابین پڑھیں، یہ پڑھیں، فلاں پڑھیں، ہم یہ سمجھتے تھے۔ اصل کیا ہے؟ وجاہدوا کس چیز کو فرمایا گیا ہے؟ کس چیز کا اس اللہ والے کے پاس جا کے کون سا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے؟ وہ مجاہدہ یہ ہے کہ جو آپ اپنی مرضی کے ساتھ چلنا ہے، اب نہیں چلنا بلکہ اس آدمی کی مرضی کے ساتھ چلنا ہے۔ وہ کہتے ہیں آج میں نے ذکر کرنا ہے، بھائی فلاں مسجد میں ذکر ہے اور آج عصر کے بعد ذکر ہے، آپ تشریف لیں۔ اب یہ ہمارا عصر کے بعد تو ہمارے یہ پروگرام ہے، یہاں کھانا کھاتے ہیں، کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ اب یہ جو اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کوئی پرسنل نہیں ہوتی، ذاتی نہیں ہوتی، نہ کسی کو تکلیف دینا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے نفس کو یہ ٹرینڈ کیا جا رہا ہے کہ تو نے اپنی خواہشات کے خلاف چلنا ہے۔ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی جو اصلاح ہے نا، قد افلح من زکاہا، اللہ تعالیٰ اپنے نفس کو اس طرح کنٹرول کرو، قابو کرو، چینج کرو، اس طرح چینج کرو کہ اس کی خواہشات کو توڑ کر تم میری خواہشات کے مطابق چلنے لگو۔ قد افلح من زکاہا۔